بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے، درود پڑھتے ہوئے جب بھی ابتدا کی ہے، نوازشوں کی میرے رب نے انتہا کی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ درود ابراہیمی کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج کل ماں باپ اولاد کے لیے پریشان ہے، رشتوں کے لیے پریشان، نافرمان اولاد کے لیے پریشان۔ اگر ہم درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں کبھی کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ ہم غفلت میں ڈوبے، ہم نماز ادا نہیں کر پاتے، تو ہم درود شریف اور نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں کبھی پریشانی آئے ہی نہ۔ ہم خود پکے نہیں ہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو ہم درود ابراہیم کو اگر ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک ہی عمل کو اچھے طریقے سے ادا کریں، ہم 5 وقت کی نماز ہی ادا کر لیں اور ساتھ ہی درود پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پاک دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھی خلوص و نیت کے ساتھ درود ابراہیم کو ادا کریں تو انشاءاللہ ہماری مشکلات بھی آسان اور ہماری زندگیوں میں سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ آج ہم دنیا سے محبت، دنیا سے لو لگا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کھلا کھلا فرما رہے ہیں دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، تو ہم پھر بھی ناسمجھ ہیں، سمجھ کے بھی سمجھ نہیں رہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے درود پاک کے ہمیں بینیفٹ سمجھنے چاہیے، ہمیں فائدے سمجھنے چاہیے، اللہ سے دل لگانا چاہیے نہ کہ دنیا سے دل لگانا چاہیے۔ ہمیں اللہ والے بن جانا چاہیے، اللہ سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ بہت ہی مجرب عمل بتاتی چلوں کہ آج والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد اپنے رشتوں کی وجہ سے، خاص طور بیٹیاں اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے والدین بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ نماز کو 5 وقت کا اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ نماز تو فرض ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درود ابراہیم، جو نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اس درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا مقصد یا اپنی زندگی کا یعنی معمول بنا لیں کہ ہر حال میں ہم نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ہمیں ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ہماری ایسی ایسی مشکلات آسان ہوں گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ایسے کام بن جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایسے ہی ایک توڑ بتاتی چلوں کہ درود ابراہیم کا پڑھنا بندش کے توڑ کے لیے کتنا مفید ہے۔ لڑکے لڑکیوں کی وجہ سے والدین پریشان ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں، بات بنتی ہے، پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر رشتے نہیں ہوتے، کہیں پہ لڑکی کو دیکھنے آتے ہیں وہیں پہ بات رک جاتی ہے، کہیں پہ رشتے ہو جاتے ہیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں نہیں بنتی۔ تو انشاءاللہ میں اس کا آپ کو توڑ بتاتی چلوں کہ اس کا توڑ ہے ہی درود ابراہیم۔ اگر درود ابراہیم کو 100 مرتبہ کسی مقصد کے ساتھ پڑھا جائے، نماز کی پابندی ہو اور درود ابراہیم کو 100 مرتبہ یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے اور بات نہ کی جائے اور درود ابراہیم کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جس دعا کے درمیان اول و آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، وہ ویسے ہی دعا
زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے، وہ قبول شرف ہو ہی نہیں پاتی۔ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن درود پاک ہی نہیں پڑھتے، درود پاک ہی پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ درود پاک کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اول میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور پھر دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر اختتام کرنا چاہیے۔ درود ابراہیم کا پڑھنا بندش کے توڑ کے لیے، اگر لڑکے یا لڑکی کا رشتہ بندش کی وجہ سے طے نہ ہوتا ہو تو درود ابراہیم 111 بار نماز فجر کے بعد 7 روز تک پڑھیں، اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود ابراہیمی کا پڑھنا بندش کے توڑ کے لیے اکثیر ہے اپنے نفس کو قابو کرنے اور دل کو شیطانی خیالات سے پاک کرنے کی غرض سے ہر نماز کے بعد درود ابراہیم کا ورد کریں، انشاءاللہ نفس مغلوب ہوگا اور طبیعت نیک کاموں کی طرف رغبت کرے گی انشاءاللہ۔ درود پاک کے حوالے سے ایک اور بات بتاتی چلوں، وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے، تم پوچھو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر وہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے، ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم پریشان ہو تو درود پڑھو، اگر تمہارا دل سکون میں نہیں ہے تو تم درود پڑھو، اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو تم درود پڑھو، اگر تمہیں پریشانی، اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو درود پڑھو، انشاءاللہ انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، سکون ملے گا، نیند بھی آئے گی، تمام کام آسان بھی ہوں گے، برکات بھی ہوں گی گھر کے اندر اور غیبیہ مدد بھی ہوگی اللہ کے حکم سے، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا اور ہمیں اس کے فائدے بھی ملیں گے اور ثواب کا ثواب اور کام بھی آسان اور ہر مشکل آسان بھی ہو جائے گی۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارا اسلام بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ چلنا ہمارا کام ہے، ہمیں اس سے جڑے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیوں کا معمول بنا لینا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جوں ڈپریشن بڑھتا جائے اور دوا کی مقدار بڑھا دی جائے اور جیسے جیسے ہمارے لیے یعنی کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، اس کی میڈیسن چاہیے، آج یہاں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو ہم اس کی میڈیسن لے کر آتے ہیں۔ آپ یقین مانیں میں اپنا مشورہ دے رہی ہوں، میں اپنے یعنی کہ میں اپنا آپ کو بتا رہی ہوں، ایک طرح سے میں اپنا آپ کو راز بتا رہی ہوں، ایسے ایسے بینیفٹس ہیں، آپ مجھ پر یقین کر کے اللہ کو توکل اور اللہ پر یقین کر کے درود پاک پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور بتائیے گا، کامنٹ باکس میں بتائیے گا، انشاءاللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔